کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کس طرح سے اس کو تحریف کی. یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان کی کتاب ایضاح الادلہ. کون سی کتاب؟ ایضاح الادلہ. اس ایضاح الادلہ کے اندر انہوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. ہے نا؟ اتنا ہے نا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. یہ شیخ محمود الحسن جن کو حنفی ہیں دیوبند کے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. کسی ایک شخص کی تقلید کیا ہے؟ یہ حرام ہے. اور یہ ایک ایسی بدعت ہے جو امت کے اندر پیدا ہوئی، جسے آج امت کے اندر فرض قرار دیا جا رہا ہے. یہ اندھی تقلید ہے جو اسلام کے اندر بہت بڑا جرم ہے. انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. یہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ رسول کی کتابیں، لو پڑھو. اور آپ کے ماں باپ نے گارنٹی کے ساتھ یہ بتلایا بھی ہے کہ بیٹا میں ان راہوں پہ گیا ہوں، بڑی سیدھی راہ ہے، سیدھے چلے جاؤ، مدینہ پہنچ جاؤ گے. اچھا جناب، اب آپ نکلے اس راہ پر، تھوڑی دور گئے تھے کہ ایک اس کو کیا کہتے ہیں، طریق فرعی جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، مخرج والے جو ایگزٹ کے ہوتے ہیں، دائیں بائیں، وہاں بھی ایک آدمی کھڑا ہوا ہے. کہاں جانا ہے؟ مدینہ آ جاؤ آ جاؤ جاؤ، اس راہ پہ آ جاؤ. آپ نے وہ راہ نہیں دیکھی، انجانے ہیں. دوسرا تھوڑی دور گئے، آ جاؤ کہاں جانا ہے؟ مدینہ جانا، اس راہ پہ آ جاؤ، یہ مدینہ جاتا ہے. تیسرا آ جاؤ اس راہ پہ جاؤ، یہ مدینہ جاتا ہے. بتلاؤ آپ اپنی گاڑی موڑ لو گے اس طرف جن راہوں کو آپ نہیں جانتے؟ چلے جاؤ گے جن راہوں کا انجام آپ کو پتہ نہیں، جو راہیں مدینہ جا رہی ہیں یا کوفہ بصرہ جا رہی ہیں کچھ پتہ نہیں آپ کو، عراق جا رہی ہیں کہ دیوبند جا رہی ہیں کہ بریلی جا، کچھ پتہ نہیں آپ کو. کیا آپ چلے جاؤ گے ان راہوں پر؟ آپ تو کہو گے نہ، سیدھی راہ ہمیں بتائی گئی ہے کہ یہ مدینہ پہنچنے والی ہے، خلاص. ارے نہیں، تم کہاں اس سمندر میں غوطہ لگا سکتے ہو، یہ بڑی بالکل شارٹ کٹ ہے، پہنچ جائے گی. نہیں بھائی، ہم کو یہ شارٹ کٹ نہیں چاہیے، ہمیں تو یہی سیدھی راہ چلنی ہے کہ نہیں ہے. اور ان سے پوچھو، یہ بتلاؤ یہ جو سیدھی راہ میں جا رہا ہوں یہ مدینہ جا رہی ہے کہ نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں یہ تو جا رہی ہے مدینہ، لیکن یہ بھی جا رہی ہے. یعنی آپ جس راہ پر کھڑے ہیں اس راہ کو وہ غلط، لیکن آپ اس راہ کو ضرور غلط کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس راہ کا کوئی عطائی پتہ نہیں. تو یہ آج یہی ایک مثال ہے. تو جو طریقہ، جو راہ معلوم ہے، مشہور ہے، بتلاؤ مسلمانوں ایمانداری سے ان راہوں پر چلو گے یا ان راہوں پر چلو گے جو انجانی ہیں، جن کا کوئی پتہ لتا نہیں ہے کہاں جا رہی ہیں؟ بتاؤ. جب دنیا میں تم ایک مثال کے ذریعے میں نے سمجھایا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اس لیے یہی قرآن و سنت کی راہ ہے. میں نے بتایا، میں نے کسی شخصیت کی طرف آپ کو نہیں کہ چلو ابن باز کے طریقے پر بلاؤں، احمد بن حنبل کے طریقے پر بلاؤں، امام مالک کے طریقے، نہ، بلکہ قرآن و سنت کی راہ پر تمہیں ہم دعوت دیتے ہیں. اور یہ تقلید شخصی جو ہے، یاد رکھو یہ حرام ہے. کسی ایک شخص کی تقلید کیا ہے؟ یہ حرام ہے. اور یہ ایک ایسی بدعت ہے جو امت کے اندر پیدا ہوئی، جسے آج امت کے اندر فرض قرار دیا جا رہا ہے. یہ اندھی تقلید ہے جو اسلام کے اندر بہت بڑا جرم ہے. اس کی پیداوار 4 صدی کے اندر ہوئی، اور اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے 400 برس سے پہلے، سارے کے سارے یا تو رب کے قرآن کے اوپر عمل کرتے تھے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے تھے، ورنہ کسی ایک امام کی تقلید نہیں کرتے تھے. سب علماء جو پیدا ہو رہے تھے محدثین، ان سے اپنے مسائل، ان سے اپنے سب لیتے تھے. اور خود ائمہ رحمہم اللہ کے فرمودات سے آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ تمام ائمہ نے اپنے پیچھے چلنے سے منع کیا ہے اور حرام قرار دیا ہے کہ ہمارے پیچھے تم چلو. خود امام صاحب نے فرمایا ہے کہ حرام ہے اس بندے کے اوپر میرے بات کے اوپر فتویٰ دینا جس بات کی میری کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ تقلید جو ہے اس کے بڑے خطرناک اور بڑے برے نتائج نکلتے ہیں. چنانچہ یہی تقلید ہے جس نے امت کے اندر تفرقہ پیدا کر دیا.
بانٹا کہ نہیں بانٹا امت کو؟ آج کوئی شافعی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، اور اگر یہی اختلاف ہوتا تو چلو کوئی بات نہیں۔ میرے عزیزو، ان اختلافات نے اور اختلافات پیدا کر دیے ہیں۔ آج پہلے زمانے میں یہ تھا کہ کوئی کلمہ پڑھ لیتا تھا، ایک بدو، ایک عرابی نبی کی خدمت میں پہنچتا، اللہ کے نبی ارکان اسلام بتلاتے، ارکان ایمان سمجھا دیتے، نماز کا طریقہ بتلا دیتے، وہ آمنا و صدقنا کہہ کے چلا جاتا، وہ پڑھتا جس طرح نبی نے بتلائے ہیں، عمل کرتا تو وہ جنت میں جاتا۔ لیکن آج اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا، ارکان ایمان سمجھ لیا، آپ نے توحید کے اوپر عمل کر لیا، سنت کا آپ دم بھرنے لگے، اور آپ نے کہا نہ میں حنفی ہوں، نہ شافعی ہوں، نہ مالکی ہوں، نہ حنبلی، قرآن سنت کو مانتا ہوں، تو آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بددین ہے، یہ بددوزخی ہے، یہ جہنمی کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے؟ یہ غیر مقلد ہے۔ یہ بھی میں بھی بتاتا ہوں یہ کون ہے، یہ دوزخی اور جہنمی۔ پہلے زمانے میں صرف اتنا ہی کافی تھا کہ تم کلمہ پڑھ لو، اللہ کے نبی نے جو تعلیم دی اس کے اوپر عمل کر لو، مسلمان ہو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ آج اگر ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حنفی بنے یا شافعی بنے یا مالکی بنے یا حنبلی بنے۔ اب حنفی بھی بن گیا تو وہ پھر کیا بنے؟ اب حنفی بھی بن گیا تو صرف حنفی بننے پہ ہی اکتفا ہمارے ملکوں میں نہیں ہوتا، تم قادری بنو، یہ نہیں، تم حنفی بن گئے تو صرف تمہیں حنفی بننے پہ نہیں، بلکہ تم یا تو دیوبندی بنو، یا تو بریلوی بنو، یا تبلچی بنو، یا تم مودودی بنو، یا تم قادیانی بنو، کچھ بھی بنو، ضروری ہے۔ اگر تم بریلوی بنے تو بھی جہنم میں دیوبندیوں کے نزدیک، اور دیوبندی بنے تو بریلویوں کے نزدیک تم جہنم میں۔ چھٹکارا؟ ہاں، سوچو، ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ بتاؤ یہ۔ اور یہ سب اپنے آپ کو حق کہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں یہ سارے کے سارے ایک حمام میں ننگے ہیں، ننگے ہیں۔ یہ سب اس امت کے بدترین مولوی ہیں، انہیں علماء بھی کہنا علم کی توہین ہے۔ یہ عالم نہیں ہے، یہ اس امت کے بدترین علماء ہیں۔ کان کھول کر کے سنو۔ پھر اسی طرح سے اس کی تقلید کے جو نقصانات ہیں، ان میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اسی تقلید نے امت کو بانٹا، یہاں تک کہ قبلہ واحدہ، قبلہ ایک خانہ کعبہ کو بھی 4 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا کہ نہیں کیا؟ 4 مصلی براق ہیں۔ اسی طرح سے اپنے اپنے اماموں کی شان میں انہوں نے جھوٹی حدیثیں گڑھ کر انبیاء علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت اور بہتان لگایا ہے۔ اسی تقلید نے اماموں کی مذمت کی ہے، اور کہا گیا ہے کہ امام شافعی ایک ایسے جاہل تھے کہ قیامت کے دن بھی ان کی اس جہالت سے مغفرت نہیں ہو سکتی۔ استغفر اللہ۔ اٹھاؤ نور الانوار، اصول فقہ کی کتاب، ملا جیون کی تحریر، جو آج بھی دارالعلوموں میں اصول فقہ کے نام سے پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے مولوی حضرات اچھی طرح سے اس کو جانتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ کجہل الشافعی، شافعی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر مدعی قسم کھا لے اور اس کے اوپر ایک گواہی دے دے تو معاملہ ختم ہے، اس کے موافق فتویٰ دے دیا جائے گا۔ حنفیہ کہتے ہیں یہ شافعی جاہل تھے۔ شافعی کیا تھے؟ جاہل تھے، اور ان کا یہ وہ گناہ ہے جو قیامت کے دن بھی معاف، اعوذ باللہ۔ اور کہتے ہیں یہ فتویٰ امام شافعی نے کس بیس پر دیا ہے معلوم ہے؟ یہی فتویٰ امیر معاویہ نے بھی دیا تھا۔ استغفر اللہ۔ گویا وہ کاتب وحی بھی قیامت کے دن معاف۔ ابھی میں بتاتا ہوں جو ہمارے اوپر یہ لگایا جاتا نا کہ یہ گستاخ ہیں، یہ ائمہ کو نہیں مانتے، یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو کہو حنفیوں کو تم اپنی کتاب اٹھا کے دے، تم نے اماموں کی کتنی تذلیل کی ہے، اماموں کی کتنی توہین کی ہے، دوسرے اماموں کی مذمت کرنا۔ کہتے ہیں فلعنت ربنا آدار رمر علی من رد قول ابی حنیفہ، ریت کے ذروں کے برابر لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جو ہمارے امام ابو حنیفہ کے کسی ایک بات کی تردید کریں، رد کریں، انکار کریں، ان کے اوپر ریت کے ذروں کے برابر لعنت ہو۔ استغفر اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی توہین نہیں ہے؟ ان کو لعنتی سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا ہے؟ اور تو اور ہے، خود ان کے جو 2 شاگرد تھے امام ابو یوسف اور امام محمد شیبانی، انہوں نے 1/3 مسئلے میں اپنے امام کی مخالفت کی ہے، اور کہتے ہیں امام صاحب کا یہ کہنا، مثال کے طور پہ آپ کو بتاؤں، میری اپنی آنکھوں نے دیکھا ہے، کیا کہتے ہیں کہ شامی کے اندر فتویٰ نقل کیا گیا ہے، یہ حنفی مسلک کی بڑی معتبر کتاب ہے، میں مثال دے رہا ہوں، میں آگے نہیں جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص
اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی خالہ، اپنی دادی، اپنی بیٹی سے جان بوجھ کر کے نکاح کر کے اس کے ساتھ ہم بستری کرے، فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ، تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی حد نہیں ہے۔ شامی فتاوی کی کتاب میں بتا رہا ہوں، یہ اٹھاؤ۔ اور وہیں امام احمد بن وہیں امام ابو یوسف مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہ، یہ بات غلط ہے امام صاحب کہ ہم اس بات سے مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے اوپر حد لگائی جائے گی، اس کے اوپر حد لگائی جائے گی۔ یہ آج کل ہم اب دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے یہ۔ کیا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہوگی؟ لیکن یہ حنفیوں نے ان کے اوپر یہ بات کہی ہے، اور ایک نہیں، اللہ کی قسم ہے سینکڑوں ایسے ایسے گندے مسائل ہیں جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، اور کہتے ہیں امام صاحب نے فرمایا۔ استغفر اللہ، وہ ایک متقی آدمی تھے بیچارے، اللہ والے تھے، ان کے اوپر ان حنفیوں نے جو جو جرم لگائے۔ بہرحال تو یہ تقلید کی یہ مضرتیں ہیں اور اس کی نقصانات ہیں کہ لوگوں میں عداوت اور قتل و غارت گری تک ہوئی۔ آپ کو پتا ہے معجم البلدان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، اس کے اندر تو باقاعدے، اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ باقاعدے بغداد، جب یہ تاتاری تھے، تاتاریوں نے بغداد پہ حملہ کیا، بغداد پہ قبضہ کرنا چاہا، تو حنفی اور شافعی میں باقاعدے مناظرہ چلتا تھا، تو اتنی دشمنی ہوئی کہ حنفیوں نے تاتاریوں سے کہا کہ تم فلانے فلانے ٹائم آؤ، بغداد کا دروازہ شافعیوں کے قتل کرنے کے لیے ہم کھول دیں گے۔ رات کو وہ لوگ آئے، دروازہ حنفیوں نے کھول دیا اور شافعیوں کو، ان کی عورتوں کو قتل کیا گیا، ان کے بچوں کو قتل کیا گیا۔ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم برحق ہیں، سب برحق ہیں، ہر دور میں ہم ایک ہی رہے ہیں، یہ ایک کی نشانی ہے؟ یہ ایک کی دلیل ہے؟ بتاؤ ذرا۔ اور میں نے ہارا کے ایک خود تقریر میں نے بتلایا تھا، میں نے بتایا نا کہ وہ پرچہ جو میرے پاس تھا، وہ پرچے کا وہ جلدی میں نکل کے چلایا، لیکن انشاءاللہ کافی ہے، حوالہ میرے ذمہ ہے، میں بتا رہا ہوں یہ کہ باقاعدے اسی معجم البلدان کے اندر اس حوالے سے کہ ایک قاضی تھے دمشق کے، غالب ہاں دمشق کے قاضی، انہوں نے کہا کہ اگر میرا بس چلتا تو میں ان شافعیوں کے اوپر ٹیکس لگاتا۔ ٹیکس کس کے اوپر لگایا جاتا ہے؟ کافروں کے اوپر لگایا جاتا ہے، مسلمانوں کے اوپر ٹیکس۔ اور کہا گیا میزان شارانی کے حوالے سے، کہا گیا کہ دیکھو کسی حنفی کو اپنی بیٹی نہ دو، البتہ شافعی کو اپنی بیٹیاں نہ دو، بلکہ شافعی کی بیٹیاں لے لو، مگر حنفی کوئی اپنی بیٹی شافعی میں نہ دے۔ اسی طرح سے جیسے یہود و نصارہ کی بیٹیاں لینا جائز ہے، لیکن اپنی بیٹیاں دینا ان کو جائز نہیں ہے۔ کیا شافعی جو تھے وہ کیا تھے؟ وہ شافعی بیچارے کیا تھے؟ کافر تھے، مسلمان تھے، یہود و نصارہ تھے۔ پھر یہ ڈھونگ ہے کہ نہیں ہے کہ ہم چاروں ایک ہیں؟ اور سنو، خانہ کعبہ کو تقسیم کیا گیا کون سی صدی میں؟ 9ویں صدی ہجری کے اندر فرح بن برقوق مصر کے بادشاہ نے 4 مصلے بنوائے اور 4 اذانیں، 4 امام مقرر تھے۔ ایک امام اگر نماز پڑھاتا تھا تو 3 بیٹھ کے منتظر رہتے تھے ایک دوسرے کے پیچھے نماز۔ یہ انصاف ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اللہ جزائے خیر دے آل سعود کو رحمہم اللہ، انہوں نے آ کر کے ان سب کو ختم کر کے ایک قبلے کے پیچھے ایک امام کو کھڑا کر دیا، خلاص۔ اس طرح سے جلتے، اسی وجہ سے یہ جلتے ہیں حنفی کہ ارے ہمارے مسلح کو ختم کر دیے، اب ایک ہی مسلح۔ تو جو گند اپنی لگا، کہتے ہیں سب حنبلی ہیں، حنبلی ہیں۔ سنو، یہاں کوئی حنبلی شافعی سب ہیں، کوئی حنبلی شافعی مالکی حنبلی نہیں، یہاں پر صرف یہاں کے علماء بحمد اللہ قرآن و سنت کا فتویٰ دیتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ اور یہ تو تمہاری بدنصیبی ہے کہ حنفی فقہ کے اندر تو کیا میں بتاؤں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے مسائل، ان کی بنیاد ہی قرآن و سنت کے اوپر رکھی الحمدللہ، الا 2-4 مسائل کے۔ اکثریت جو مسائل امام احمد بن حنبل کے ہیں، اکثر و بیشتر بلکہ 95% وہ سب قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں۔ اور تمہارے تو 5% بھی قرآن و سنت سے نہیں ہے، 95% قرآن و سنت سے الگ مسائل۔ یہ ماں بہن بیٹی سے نکاح کر کے وطی کرنا کہاں کا فتویٰ بتاؤ؟ قرآن نے فرمایا؟ کہتے ہیں نہیں قرآن، ہماری فقہ قرآن و حدیث سے۔ کہاں یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ اور ایک نہیں، یہ تو سینکڑوں مثالیں ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو۔
بلکہ سنو یہ تقلید شخصی تمام قسم کی گمراہیت کی بنیاد ہے اور اساس ہے، اور یہ صرف خواہش پرستی کی بنا پر یہ تقلید کی جاتی ہے۔ اور ایک مثال دی جاتی ہے، ہمارے ہاں ایک مولوی ہے، مثال دیتا ہے کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر سے دوا لیتے ہو تو تمہیں ڈاکٹر نے دوا دے دی، بات ختم۔ کیا تم ڈاکٹری کی کتاب کھول کر پڑھ کر تم شفا یاب ہو سکتے ہو؟ تو ائمہ ڈاکٹر ہیں، ائمہ کیا ہیں؟ ڈاکٹر ہیں۔ تم ان ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو تو تم انہوں نے جو بتا دیا بات ختم، ویسے علاج کرو۔ اب تم خود ہی بیٹھ کے کرو گے تو پھر کیسے ہوگا؟ پھر تو کہاں کا کہاں کون سی دوائی تم کو تو پتہ ہی نہیں۔ یہ مثال دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ تو ان سے کہو بیٹا یہ ائمہ جو ہے نا یہ ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ دوا فروش ہیں، عطار ہیں، دوا بیچنے والے لوگ ہیں۔ ڈاکٹر تو صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر وہ ہیں، ڈاکٹر وہ امت کی بیماریوں کے علاج کے لیے بھیجے گئے تھے۔ جو انہوں نے دوا دی ہے یہ ائمہ ان دواؤں کو بانٹنے والے ہے کہ نہیں؟ دیکھیں کس طرح سے گمراہ کیا جاتا امت کو۔ عوام لوگوں کے ذہنوں میں ایسی سی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ایک مولوی نے کہا کہ میاں ہمیں ایک شہر ہے، شہر میں 4 دروازے ہیں، تو جو کوئی بھی کسی بھی دروازے سے آئے تو شہری میں تو داخل ہوگا۔ کوئی مشرق سے آ رہا ہے وہ بھی شہر میں آ رہا ہے، کوئی مغرب سے آ رہا ہے وہ بھی شہر میں آ رہا ہے، کوئی شمال سے آ رہا ہے وہ بھی شہر میں آ رہا ہے، کوئی جنوب سے داخل ہو رہا ہے، شہری میں تو آ رہے ہیں۔ ایسے ہی اسلام ایک شہر کی طرح ہے نا، تو کوئی شافعی سے آ رہا ہے وہ بھی اسلام میں آ رہا ہے، کوئی حنبلیت سے آ رہا ہے وہ بھی اسلام میں آ رہا ہے، کوئی حنفیت سے آ رہا ہے وہ بھی اسلام میں آ رہا ہے، کوئی مالکیت سے آ رہا ہے وہ بھی اسلام میں آ رہا ہے۔ تو پھر کیوں لفڑا کرتے ہو؟ چاروں دروازے جس سے لوگ داخل ہو رہے ہیں وہ اسلام ہی میں تو اندر آ رہے ہیں، ہے نا؟ ہے تو بڑی اچھی مثال ہے کہ نہیں؟ لیکن اس مولوی سے کہو کہ پھٹے میاں تم تو ایک دم بالکل پھٹو فقیر پھٹیچر ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے دین اسلام کا۔ بیٹا یہ بتلاؤ کہ یہ جو چاروں دروازے جو تم اسلام کے نام پر کھولے ہوئے ہو یہ کب کھولے گئے؟ اللہ کے نبی نے کھولے ہیں، یہ تو 400 برس کے بعد کھولے گئے۔ یہ بتلاؤ کہ نبی کے زمانے میں بھی اسلام میں داخلے کے لیے کوئی دروازہ تھا یا نہیں تھا؟ بولو، تھا کہ نہیں تھا؟ بولو۔ آخر نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں کس دروازے سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے؟ ایک دروازہ تھا، وہ رب کا قرآن تھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ ان سے کہو تم وہ صدر دروازہ ہمیں بتلاؤ، یہ چور دروازے نہ بتلاؤ جو قرآن و سنت سے ہمیں دور کرنے والے ہیں۔ یہ تم نے 400 برس کے بعد یہ چور دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ مجھے اس ڈاکٹر کا پتہ بتلاؤ جو ڈاکٹر امت کے لیے علاج کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، انہیں پاک و صاف کرتا ہے وہ ڈاکٹر، انہیں تعلیم دیتا ہے، اس ڈاکٹر کو بتلاؤ۔ یہ دوا فروش، اور ظاہر ہے ڈاکٹر میں اور دوا بیچنے والوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے بھائی؟ ڈاکٹر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دوا فروش حکیم صاحب سے تو آپ تو پوچھ سکتے نا کہ حکیم صاحب یہ جو نسخہ آپ نے اس میں استعمال کیا ہے صحیح بھی ہے یا کوئی گھپلا پلا کیا ہے؟ پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں پوچھ سکتے؟ آپ جب صیدلیہ میں جاتے ہو میڈیکل اسٹور میں اور کہتے ہو جناب ہمیں یہ دوا دے دیجیے تو باقاعدہ پوچھتے بھی ہو کہ نہیں پوچھتے ہو بھیا یہ ورسلی ہے، یا تحقیق کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ پڑھتے ہو، تحقیق کرتے ہو یہ وہی دوا ہے یا نہیں ہے، کس کمپنی کی ہے، ڈپلیکیٹ ہے۔ خاص طور سے ہندوستان میں تو اب تو ماشاءاللہ ورجنل کا اور ڈپلیکیٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ دوائیاں بھی خوب دلی کے اندر سپلائی ہو رہی، بن رہی ہیں، اور ہمارے یہ اور اصلی کے نام پر ڈپلیکیٹ سپلائی ہو رہا ہے۔ تو یہ ہندوستانی پاکستانی گونگے مولوی جو لوگ ہیں ان سے پوچھو گونگو ابے کچھ تو بتاؤ اس پہ نبی کی مہر لگی ہے کہ نہیں لگی ہے؟ دوا فروش یہ ایمان فروش ہیں، یہ دوا نہیں بیچتے ہیں، یہ ایمان اور اسلام کو بیچتے ہیں۔ اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، ڈاکٹر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ نہیں ہیں؟ حکیم الامت کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے اپنے لوگوں کو حکیم الامت دیا ہوا ہے۔ سنو تو یہ تقلید کے برے نتائج۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایران کس کے زمانے میں فتح ہوا؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں ہوا نا، دور فاروقی میں، اور کتنے صحابہ کی تابعین کی جانیں گئیں۔ بڑی مشکلوں کے بعد ایران فتح ہوا، اور 600 برس تک ایران پر اہل السنہ والجماعہ کی حکومت رہی۔ تاریخ بتاتا ہوں میں تمہیں ایران کی۔ ایران میں یہ شیعہ کہاں سے اپج پڑے، ان کی حکومت کہاں سے آئی، کیسے آئی؟
یہ بھی سنو، بڑی عجیب و غریب داستان ہے. یہ تقلید کا عذاب اور اسی تقلید کے بلا نے اس شیعوں کی اس حکومت کو لایا ہے. آخری بادشاہ محمد غیاث الدین جو تھا، یہ اہل سنت والجماعت کا اب بادشاہ تھا. غیاث الدین محمد یہ منگولی نسل کا آدمی تھا جو ایران کے اوپر اہل سنت والجماعت کی طرف سے حکومت کر رہا تھا. کسی وجہ سے بیوی کو اس نے غصے میں طلاق دے دیا. جب طلاق دے دیا تو پھر اب اس نے مسئلہ پوچھا کہ بھئی میں نے تو 3 طلاق دے دیے، طلاق طلاق طلاق، اب کیا کریں؟ اب یہ بلایا مولویوں کو، مقلدوں کو، وہی مسئلہ بتلاؤ. کہنے لگے اب تو ہو گئی 3 طلاق، اب حلالہ کروانا پڑے گا. کہنے لگا حلالہ کیا ہوتا ہے؟ اب 1 سانٹ کرایہ پہ لو رات بھر کے لیے، ہاں، اور باقاعدہ اپنی بیوی اس کے بسترے پہ سلاؤ، وہ سانٹ رات بھر کھیلے، اور پھر وہ صبح تمہیں طلاق دے تمہاری بیوی کو. تو خلاص یہ بہت غصہ ہوا، بولے یہ تو ہماری ملکہ کی توہین ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ چنانچہ اس نے کہا بھائی اس ایران میں شیعہ بھی کچھ تھے اس دور میں، ان کا عالم تھا ایک ابن مظہر نام ہے یا مطہر نام ہے، کیا نام ہے اس کا، بہرحال اثنا عشری مولوی تھا وہ. اس کو بلایا بھائی تمہاری شریعت میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جناب عالی آپ نے طلاق کیسے دی؟ بولے میں نے کہا طلاق طلاق طلاق. اس نے کہا قرآن میں 3 طلاق بیک وقت دینا جائز نہیں ہے، یہ غیر شرعی طلاق ہے، اس لیے اس کے اوپر طلاق ہی نہیں پڑی. اس نے کہا مناظرہ کروں گا میں ان مقلدوں سے. بیٹھا مناظرے کے لیے، سارے ٹائیں فش ہو گئے، سارے مقلد پیچھے ہٹ گئے، جواب نہیں دے پائے اس چیز کا. اس نے دبایا، اس نے کہا پھر تو یہی سب سے اچھا دین ہے جو بیوی بھی ہمیں مل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے. اس نے کہا چھوڑو ان مولویوں کو. وہ شیعہ ہو گیا، وہ خود شیعہ ہوا، اور اہل سنت جماعت کی مساجد کے اندر شیعہ ائمہ مقرر کیے گئے، اور اثنا عشری خطبے اور اثنا عشری عقائد کے طور پر باقاعدہ تعلیمات جاری ہو گئیں. 6 صدی ہجری کے اندر 600 برس تک حکومت ہوا. اس طرح سے شیعوں کی حکومت ایران کے اوپر آئی. یہ اس تقلید کی کیا تھی؟ کہ برکت تھی. تقلید کی کیا ہے؟ برکت ہے. استغفر اللہ. ٹوکیو جاپان کا واقعہ سنا ہے آپ نے؟ ٹوکیو جاپان کے اندر کچھ لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے. بولے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم مسلمان ہو گئے تو ہمارے پاس کچھ مسلمانوں کی جماعت آئی روس سے اور یہاں سے وہاں سے. انہوں نے کہا تم مسلمان ہو گئے تو اب یا تو شافعی بنو، یا تو مالکی بنو، یا تو حنبلی بنو، یا تو حنفی بنو. 4 قسم کے مولوی آنا شروع ہوئے. بھیا تم کیا ہو؟ بھائی ہمارے یہاں بھی یہی ہے بھائی. آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ذرا داڑھی اڑی ہے، سلام دعا ہوا، بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ہے، مثال کے طور عبد الرحمن ہے. اچھا ماشاء اللہ تو مسلمان تو ہیں. کوئی شک تھوڑی دیر کے بعد وہ پوچھے گا جماعت میں نکلیں؟ اگر جماعتی ہوگا تو ایسے ہی پوچھے گا. ہاں اب اگر وہ کھرا کوئی بریلوی نکلا، ہیں نہیں کوئی بات نہیں اسے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں کیسے ٹٹولتے ہیں واللہ بتا رہا ہوں. آپ نے کہہ دیا کہ آپ مسلمان ہیں، اتنا ہی کافی نہیں ہوتا نا، آپ کو پورا بھائی ڈاڈا بتانا پڑتا ہے. کون سے مسلمان ہو بھائی؟ کون سے مسلمان؟ حنفی ہو کہ شافعی ہو؟ باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ ایسے ہی وہ بیچارے مسلمان ہوئے. جزاک اللہ. بیچارے مسلمان ہوئے تو ان کے پاس بھی اسی طرح کے لوگ آئے، کہنے لگے حنفی بن جاؤ. انہوں نے کہا شافعی بن جاؤ، اس نے کہا مالکی بن جاؤ، اس نے کہا حنبلی بن جاؤ. انہوں نے کہا ہم لوگ کہاں جائیں؟ ہم تو اپنے مذہب کی تفرق کو چھوڑ کر ایک اسلام کو ماننے آئے تھے، یہ تو ہمیں کئی اسلاموں کی دعوت دے رہے ہیں. بالآخر ان لوگوں نے بتایا کہ مایوس ہو کر کے وہ لوگ پھر اسی کفر کی حالت میں چلے. یہ ہے تقلید کی برکت. یہ کیا ہے؟ ہاں نہیں برکت کہہ لو، مولوی چلاتا ہے برکت ہے. کہتے ہیں اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف اللہ کے نبی نے فرمایا رحمت ہے. رحمت ہی رحمت ہے. میری امت کا اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے. جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں، یہ جھوٹی ہے. لیکن بڑے مفتی لکھتے ہیں اپنے تقلید چھپانے کے لیے کہ اللہ کے نبی کی فرمایا کہ اختلاف رحمت ہے. میں نے کہا بیٹا تو پھر امت ہی کے اندر کیوں بانٹ رہے ہو؟ تم میاں بیوی بھی یہ رحمت لے لو، میاں بیوی بھی رحمت لے لو، بے طلاق دے دے، اختلاف کر. باپ بیٹے بھی اختلاف میں پڑ جاؤ، محلے میں اختلاف بانٹو، شہر میں اختلاف بانٹو، ملک میں اختلاف کرواؤ. اللہ تو فرماتا ہے یہ لعنت ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ رحمت ہے. اس طرح سے امت کو گمراہ کیا جاتا ہے. اس طرح میرے عزیز
اور اگر میں تاریخ بتلاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے بتایا شادی بیاہ سب کچھ یہ سب، اور ائمہ کے سب سے بڑے گستاخ یہ حنفی لوگ ہیں ہمارے ملک کے، اتنے شدید ہیں اللہ اکبر، یہ احناف یہ آپس میں بھی مختلف ہیں اور ائمہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں استغفر اللہ، اور یہ تانے ہمیں دیتے ہیں کہ تم گستاخ ہو۔ ہم اماموں کی گستاخی نہیں کرتے استغفر اللہ، ہے نا؟ اور ان سے پوچھو تم بھی تو گستاخ ہو، ابے تو بھی تو ایک ہی امام کو مان رہا ہے نا، تین کا تو انکار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، تو ان کا گستاخ ہوا کہ نہیں گستاخ؟ تم ایک کو مان کر تین کا انکار کرو، ہے کہ نہیں؟ تو یہ گستاخی نہ ہو، یہ گستاخی نہ ہو، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ان چاروں کو بھی مان کر ہم سب سے بڑے گستاخ بن جائیں، جبکہ ان بیچاروں نے یہ کہا ہی نہیں کہ مجھے مانو یا میرے پیچھے چلو یا میری تقلید کرو۔ بہرحال میرے عزیز، اس طرح سے ہم ایک نتیجے پر یہ پہنچیں کہ یہ ہمیں آج جو تانے دیتے ہیں کہ تم غیر مقلد ہو، ان سے کہو، اور کئی دفعہ میں یہ بتلا چکا ہوں کہ تم غیر مقلد کا لفظ استعمال کر کے ہماری توہین نہ کرو۔ اگر رات ہے تو اس کو رات کہو، اس کو غیر دن کا نام مت دو، دن ہے تو اس کو دن کہو، غیر رات نہ کہو۔ اس کالا ہے کوئی تو اس کو کالا کہو، غیر گورا نہ کہو۔ کوئی گورا ہے تو اس کو گورا کہو، غیر کالا نہیں ہوتا، یا تو گورا ہوتا یا تو کالا ہوتا۔ لیکن یہ بدعقلی ہے نا، ہمیں بھی وہی کیا، ہم مقلد ہیں تم غیر مقلد ہو، کہہ دو غیر مقلد نہیں، مقلد کا الٹا متبع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نبی کی اتباع کرنے والا، اور اتباع کرنے والا وہ ہوتا ہے جو روشنی میں اپنے سفر کو کرتا ہے، قرآن و سنت کی تاریکیوں میں نہیں بھٹکتا وہ۔ تو ہمیں متبع کہو، ہمیں مقلد غیر مقلد کے تانے مت دو۔ اور اسی طرح سے فرقہ بندی، جماعت سازی، یہ تمام سب چیزیں جو امت کے اندر ہیں یہ ایک گھٹیا عمل ہیں، اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور اب آئیے ایک آخری بات میں کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں، نمونہ دکھلاؤں کہ ہم نے کیوں کہا یہ جھوٹے ہیں۔ اس لیے کہ جس طرح یہود و نصارہ نے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے اندر تحریف کی، یعنی کلمے کو بدل دیا، یہاں کا بجائے یہاں کا لفظ اٹھا کر کہیں اور کر دیا، کہیں کا کہیں اور کر دیا، اسی طرح سے ان حنفی مولویوں نے ہمارے ملکوں میں کیا۔ آؤ میں ثبوت بتلاؤں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید حفظہ اللہ کی، جو یہاں کے اعلیٰ علماء کمیٹی کے رکن ہیں۔ ان کی کتاب تحریف النصوص من مأخذ اہل الہوائے فی الاستبدال، اس کتاب کے حوالے سے بتاؤں، یہ لکھتے ہیں کہ بہت سارے یہودیوں نصرانیوں کی تحریفات بتا کر کے پھر یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے اس دور میں کچھ مولویوں نے قرآن کریم کے اندر تحریف کری، اور وہ مولوی ہندوستانی تھے۔ کون تھے؟ دیکھیں کس طرح یہ بدنام کر رہے ہیں ملے ہمارے یہاں کے گونگے، ہندوستانی مولوی تھے۔ کیا نام تھا ان کا نام تھا، اللہ آپ کو بھلا کرے، محمود الحسن گنگوہی، جن کو حنفی لوگ شیخ العرب والعجم اور شیخ الہند کہتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، تقلید کے، اپنے امام کی تقلید کے ثابت کرنے کے لیے انہوں نے قرآن کو بدلا۔ کیسے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر جو حکمراں ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تم کسی معاملے میں جھگڑو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس جھگڑے کو اللہ رسول کی طرف لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو تو۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کس طرح سے اس کو تحریف کی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان کی کتاب ایضاح الادلہ، کون سی کتاب؟ ایضاح الادلہ۔ اس ایضاح الادلہ کے اندر انہوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ہے نا، اتنا ہے نا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ یہ شیخ محمود الحسن جن کو حنفی ہیں دیوبند کے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔
وَأُولِي الْأَمْرِ اعوذ باللہ. اور 10 دفعہ یہ کتاب چھپی ہے. کتنی؟ اس کی 10 برس تک طباعت ہوتی رہی. مولویوں نے اس کو حذف، دیوبند کے مولویوں نے بلکہ اس کو برقرار رکھا، بلکہ ایک مولوی نے اس کے اوپر حاشیہ بھی لگایا. کیا حاشیہ لگایا؟ کہا دیکھو اس سے تو تقلید ثابت ہو رہی ہے. اب جاہلوں کو تو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، وہ تو قرآن پڑھتے ہیں. اس نے قرآن اپنی ایضاح الادلہ جو ان کی کتاب تھی اس کتاب کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ اس کتاب میں انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو چھاپا اور اولی الامر منکم انہوں نے بڑھایا کہ اگر تم کسی معاملے میں اختلاف کرو تو اللہ کی طرف پہنچاؤ، رسول کی طرف پہنچاؤ، اور تم میں جو علماء ہیں ان تک پہنچاؤ، اور جو کہیں اس کو مان لو. استغفر اللہ. یہ ہیں اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ کوئی کہتے بہت معمولی، یہ یہودی صفت لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں. اور سنو، اور اسی طرح سے احادیث کے اندر یہ مولانا شبلی نعمانی کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ اعظم گڑھ کے بہت بڑے، اور بلکہ ان کا لقب دیا گیا ہے کیا؟ شیخ شبلی نعمانی کو، کہ ان کو کہا جاتا ہے حجت الملہ والدین. حجت الملت والدین ہیں یہ. ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا جاتا ہے. انہوں نے کتاب لکھی. وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب تھی اور اردو کے اندر سیرت النعمان. وہ کتاب تھی. اس کے صفحہ نمبر 161 کے اندر یہ حضرت لکھتے ہیں قرآن کی آیت میں کیسے تحریف کی. چونکہ حنفیہ کے ہاں ایمان لے آؤ، عمل کرو نہ کرو کوئی حرج. عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں ایمان ایک الگ چیز ہے اور عمل ایک الگ چیز ہے. اس کو الگ کرنے کے لیے، چونکہ حنفی مذہب کا اصول ہے یہ، اس کو اصول بتانے کے لیے انہوں نے قرآن کے اندر کیسے تحریف کی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. ہے نا؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو انہوں نے کیا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَيَعْمَلْ صَالِحًا، واو کے جگہ پہ انہوں نے کیا کیا؟ فا بڑھایا. فا یہ نہ سوچو کہ ایک لفظ کے بڑھانے سے، ایک حرف کے بڑھانے سے کچھ گڑبڑ نہیں ہوتی ہے. انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق فے بڑھایا. واو سے تو یہ ہے کہ ایمان بھی لاؤ اور عمل بھی کرو، لیکن فا سے یہ ہے کہ کوئی ایمان لے آئے تو کافی ہے اتنا ہی، عمل ایمان کے اندر داخل. یہ فا لگا کر کے اس کو الگ کر دیا عمل کو. اس طرح سے انہوں نے تحریف کی ہے. اور احادیث کے اندر جو تحریفات کی ہیں مسند ابو عوانہ کے اندر، اور وہ تو معروف و مشہور ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. یہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ رسول کی کتابیں، لو پڑھو. اللہ نے فرمایا فویل لہم مما کتبوا، ویل ہے جو یہ لکھتے ہیں اور اس لکھنے کے بدلے جو یہ کمائی کرتے ہیں ان سب کے لیے ہلاکت ہے. اللہ نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ یہود و نصارہ ہیں جو کلمات کو بدل دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں. تو میرے عزیزو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، میری گفتگو کا نچوڑ اور لب لباب یہ ہے کہ تقلید ایک بہت بڑی بلا ہے. یہ بدعت ہے، ہر گمراہی کی بنیاد ہے. اندھی تقلید حرام ہے اسلام کے اندر، اور کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ میری تقلید کرو. سارے گردنوں سے لوگوں کی غلامی کے قلادے اور زنجیریں نکال کر پھینک کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اپنی گردنوں میں ڈالو اور کسی کے پیچھے نہ چلو. چلنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو. تقلید یہ ہے. کیا تقلید لازم ہے؟ نہیں، تقلید حرام ہے. تقلید کیا ہے؟ حرام ہے. تقلید دلالت ہے، تقلید گمراہی ہے، تقلید بہت بڑی ہلاکت ہے. تقلید، اندھی تقلید، یہ یہود و نصارہ کی روش ہے. اندھی تقلید یہ کفار اور مشرکین کا طریقہ ہے، حرام ہے اسلام کے اندر. یہ واضح ہوا تقلید لازم نہیں بلکہ اتباع اور اطاعت یہ لازم اور فرض ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ہم سب کو نبی کی اتباع اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی محبت اور اطاعت بھر دے کوٹ کوٹ کر کے، اور ہر قسم کی تقلید باطلہ سے اللہ تعالی ہم سب کو نجات عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.